اس کے ماتھے کو روز کی طرح چومتا وہ سنجیدگی سے بولا تھا، ایک کی خواہش ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، مزید کچھ مانگنے کی چاہ نہیں ہے۔ وہ سرد انداز میں بولتی اس کے ہزار سے نکل گئی تھی۔ اللہ سے مانگتے رہا کریں بیلا، خود کو اس سے مانگنے کا عادی بنا لیں۔ زندگی بعض اوقات ایسے مقام پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں ساتھ نہیں ہوتا، دنیا روٹھ جاتی ہے۔ وہاں اللہ ساتھ ہوتا ہے، ہمیشہ رہنے والی۔ اس کی موجودگی اس وقت انسان محسوس کرتا ہے، بہت شدتوں سے کرتا ہے، لیکن اس وقت جب اپنی کوئی بہت قیمتی چیز ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسل رہی ہوتی ہے۔ اللہ سے تڑپ کر مانگنے کا دل چاہتا ہے، اس کے آگے رونے کو دل کہتا ہے۔ خود کو عادی بنا لیں بیلا۔ پیچھے وہ اپنے خالی ہاتھ دیکھتے بے بسی سے بولا، میرے زندگی میں اور کچھ قیمتی نہیں ہے ابراہیم جسے کھونے کا مجھے خوف ہو۔ وہ دروازے پر رک کر بے بسی سے بولی تھی۔ درد کی انتہا پر پہنچتی وہ خود بھی ظالم ہی تو بن گئی تھی۔ قیمتی چیزیں ہوں یا انسان، جب تک پاس ہوں ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا بیلا۔ کھونے سے پہلے انسان جان لے کہ قیمتی کیا تھا تو کبھی کھونے ہی نہیں دے۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا، وہ تو عادی تھا اس کا، اس درد کا جو نہ کرتا گناہ کی سزا کے طور پر وہ اسے دے جاتی تھی۔ محبت کرتا تھا، گناہ گار ہی تو تھا۔ محبت تو وہ بھی کرتی تھی اس سے، لیکن کیا کرتی اس محبت کا جو سدرہ افضل ملک سے کرتی تھی۔ اس محبت کے آگے وہ اکثر ابراہیم ملک کی محبت فراموش کر جاتی تھی، جس طرح وہ اس کے آگے اپنی ذات فراموش کر دیتا تھا۔ ان میں سے ہر کسی کی محبت اپنی محبت پر مقدم تھی، نہیں تھی تو وہ جس کا حق تھا، اللہ کی محبت۔ پھر بھلا کیوں کر انہیں محبت ملتی، دل کیسے سکون پاتا، جبکہ اس میں بسنے والا اس کا اصل مکین نہیں تھا۔ بیلا ناشتہ تو کرتی جاؤ۔ لاؤں سے گزرتی بیلا کو دیکھ کر وہ بے ساختہ اسے پکار بیٹھی تھی۔ ٹیبل پر اس وقت ابراہیم کے علاوہ سب ہی موجود تھے۔ آپ نے بنایا ہے ناشتہ میرے لیے؟ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ سب بھی ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک نظر اس پر ڈالی جس کی سوجی ہوئی گلابی آنکھوں نے انہیں تمام تر کہانی کہہ سنائی تھی۔ بتائیں نا مسز افضل، آپ نے بنایا ہے ناشتہ میرے لیے؟ لبوں پر زخمی مسکراہٹ لیے وہ ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ بیلا، بچے یہ کیا طریقہ ہے ماں سے مخاطب ہونے کا؟ اطہر ملک نے سنجیدگی سے اسے ٹوکا۔ کچھ دیر تایا جان، بس کچھ دیر مجھے صرف میری ماں سے پوچھنا چاہتی ہوں میں۔ وہ آنسو پیتی اب بھی سدرہ بیگم کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ سیڑھیوں سے اترتے ابراہیم نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ سب کے لیے میں نے بنایا ہے بیلا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ کس رشتے سے؟ وہ بے تاثر سے انداز میں بولی۔ انہوں نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جو سراپا سوال بنی کھڑی تھی، اس کی نگاہیں جو اب جواب طلب کر رہی تھی۔ جاؤ بیلا، زخمی نظروں سے افضل ملک کی جانب دیکھتی وہ قطعیت سے بولی تھی۔ کیوں جاؤں میں ماما؟ بتائیں مجھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے رخسار پر بہہ نکلے تھے۔ بیلا میری جان، شیری نے تڑپ کر اسے ساتھ لگانا چاہا۔ نہیں شیری، اس وقت کوئی نہیں چاہیے مجھے، صرف ماما سے جواب چاہتی ہوں میں، اس کا حصار توڑتی وہ تڑپ کر بولی تھی۔ مجھے بتائیں ماما، کیا کیا ہے میں نے ایسا کہ آج تک آپ کے لمس کے لیے تڑپ رہی ہوں میں؟ بچپن سے مما کہنے کے لیے ترستی رہی ہوں۔ کیوں مما، کیا غلطی ہے میری؟ کیوں آپ مجھے اسی طرح پیار نہیں کر سکتی جس طرح شیری سے کرتی ہیں؟ کبھی میرے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا آپ نے جس طرح آپ ابراہیم اور زوار کے سروں پر ہاتھ پھیرتی ہیں؟ محبت بھرے آپ کے لمس کے لیے ہر طریقہ آزمایا میں نے، آپ کی بات مان کر، آپ کی بات کی نفی کر کے۔ کسی طرح تو آپ میری جانب متوجہ ہوں گی، کبھی تو آپ مجھے پیار کریں گی۔ مجھے بتائیں کیوں نہیں؟ کیوں نہیں کہوں میں آپ کو مما؟ ماں کو ماں نہیں کہوں تو کیا کہوں مما؟ وہ بری طرح تڑپ کر روتی ہر سوال کی جواب دہی کر رہی تھی، اپنے ساتھ ہوئی ہر زیادتی سے یاد تھی۔ بیلا بس کرو پلیز، جاؤ، میرا ضبط نہیں آزماؤ، خدارا چلی جاؤ۔ وہ آنسو پیتی بے بسی سے بولی تھی۔ ایک بار، صرف ایک بار کہہ دیں کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ ایک بار مجھے سینے سے لگا لے مما، آپ جان لے لے میری، پر اپنے لمس کے لیے نہیں تڑپائیں مجھے، مجھ سے نہیں ہوتا مما۔
وہ تڑپ کر روتی ان کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیلا جاؤ یہاں سے، ابراہیم اسے کمرے میں لے کر جاؤ۔ وہ اس کی بکھرتی حالت سے نگاہیں چراتی ابراہیم سے بولی، آپ کے ساتھ ہوئی زیادتی میں اس معصوم کا کیا قصور اماں جان؟ اسے ساتھ لگاتے وہ پہلی بار ان کے آگے بولا تھا، اور بولا بھی تو کیا، ضبط سے آنکھوں کے کنارے سوج گئے تھے، سرخ دوڑے واضح نظر آ رہے تھے۔ قصور کسی کا نہیں، لیکن سزا ہر ایک کا مقدر بنی ہے ابراہیم۔ وہ خود ہی جانے لگی تھی، اس سے زیادہ سکت نہیں تھی ان میں اسے روتے بلکتے دیکھنے کی۔ بیلا، بابا کے پاس آئیں میری جان، آپ بابا کی سانسیں ہیں، بابا آپ سے پیار کرتے ہیں نا؟ وہ بے بسی سے تڑپتی ہوئی اپنی اس بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ واقعی ان کی سانسیں تھی، وہ نہیں ہوتی تو جینے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں بچی تھی۔ نہیں، میں ان کی بیٹی ہوں، انہیں کہیں بابا، میں مما کہوں گی، مجھے ان سے پیار چاہیے، انہی سے چاہیے، وہ روتی ہوئی زندی انداز میں کہتی۔ سدرا بیگم کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ نہیں ہو میری بیٹی تم، افروز احمد کی بیٹی ہو تم، نہیں کہہ سکتی تمہیں اپنی بیٹی میں، کبھی اپنا ظرف اتنا بڑا نہیں کر سکتی میں بیلا، تم صرف میری ذمہ داری تھی جسے میں نبھا چکی ہوں۔ سوکن کی بیٹی کو قبول کر سکتی تھی میں، لیکن اپنے شوہر کی ناجائز اولاد کوئی عورت قبول نہیں کر سکتی بیلا، کم از کم مجھ میں تو یہ ظرف نہیں ہے۔ تمہاری صورت ہر لمحے ہر پل مجھے میری بے بسی میری طرف یاد دلاتی ہے، جب مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ زیادتی کر گئی ہوں، جب مجھے میری طرف یاد آتی ہے تم ہو بہو ویسی ہی ہو، ویسی ہی صورت میں افروز احمد دکھتی تھی بیلا، میں چاہ کر بھی تمہیں سینے سے نہیں لگا پاتی۔ وہ اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی، لیکن بیلا تو ان کے ایک لفظ پر ہی ٹھہر گئی تھی۔ اس ایک لفظ نے بیلا ابراہیم ملک کی شخصیت کی عمارت کو پوری طرح اونچائی سے پستی میں دھکیلا تھا۔ اس کی سماعتوں میں تو بس وہ ایک لفظ گونج رہا تھا، ناجائز۔ میں ناجائز وہ زہر لب بڑبڑائی تھی، اماں جان خدا را بس کریں، وہ بے بسی سے بولا۔ یہ حقیقت اس طرح بیلا کے سامنے آئے گی اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ شیریں بے یقینی سے افضل ملک کی جانب دیکھتی بیلا کو تک رہی تھی، جس کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ زوار کی حالت بھی مختلف نہیں تھی۔ ماضی میں جو بھی ہوا اس میں بیلا کی تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ آپ کے ساتھ ہوئی زیادتی میں بیلا کا کردار کہاں ہے اماں جان؟ وہ بے بسی بولا۔ آپ جانتے تھے، آپ بھی جانتے سب۔ وہ بے یقینی سے نفی میں گردن ہلاتی بہتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بیلا میری جان، میری بات سنیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بے بسی سے بولتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ خبردار، کوئی نہیں، کوئی میرے قریب نہیں آئے گا، میرا وجود گندا ہے، کوئی نہیں۔ وہ قدم پیچھے ہوتی بے ربط سے جملے ادا کر رہی تھی۔ بیلا، بابا کو کچھ کہنے کا موقع تو دے میری جان، ایک بار بابا کی بات سن لیں۔ میرے بچے، آپ کے بابا گناہ گار ہیں، آپ کے میری بچی۔ لمحہ لمحہ پیچھے اس کے پیر ان کے دل پر پڑ رہے تھے۔ نہیں، آپ نہیں گناہ گار بابا، میں گناہ ہوں، میری ذات، میں گناہ ہوں۔ وہ کسی کی نہیں سن رہی تھی۔ کوئی نہیں، کسی سے رشتہ نہیں میرا، کوئی نہیں آئے گا۔ اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی کرچیوں جیسی چبھن تھی۔ وہاں موجود ہر شخص تڑپ اٹھا تھا۔ ابراہیم تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا، اس کے دروازہ بند کرنے سے پہلے ہی وہ کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھتے وہ سرعت سے اس کے قریب آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں آج بھی وہی نائف موجود تھی۔ بیلا، پاگل ہو گئی ہیں، چھوڑیں اسے، میرے قریب نہیں آنا۔ سب جانتے تھے، آپ بھی سب جانتے تھے، ہمدردی میں اپنایا مجھے، ترس کھا کر نکاح کیا نا مجھ سے۔ کسی کے گناہ کی نشانی کو کون اپنا نام دیتا ہے؟ تو آپ نے دے دیا، ہاں، اس لیے مجھے نہیں بتایا کہ کیوں ہوا آپ سے نکاح۔ مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کی ہمدردی کی ابراہیم ملک، وہ ہذیانی انداز میں چیختی اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی جو ابراہیم کی گرفت میں تھا۔ بیلا، میں کہہ رہا ہوں، چھوڑے نائف۔ وہ اس کے ہاتھ کو جھٹکتا دھاڑا تھا۔ وہ بلند آواز میں روتی بے قابو ہوتی چھری اپنے جسم سے مختلف حصوں پر مارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابراہیم پوری طاقت لگا کر اسے ضرب لگنے سے محفوظ رکھے ہوا تھا۔ بیلا، خدا کے لیے ہوش میں آئے، چھوڑیں مجھے، دور ہٹیں، نہیں
پوری طاقت لگا کر اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کرتی وہ اپنی گردن زخمی کر چکی تھی۔ خون فوارے کی صورت ابلتا ابراہیم ملک کے ضبط کا پیمانہ لبریز کر گیا تھا۔ یہی لمحہ تھا جب ابراہیم کا ہاتھ اٹھا تھا اور لگاتار 3 تھپڑوں کی گونج سے ماحول میں یکدم ہی سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بھاری مردانہ ہاتھوں کی اس قدر شدید تھپڑ پر وہ کچھ دور زمین پر جا گری۔ آنسو ٹوٹ کر گال پر بکھرنے لگے تھے، لبوں پر پھوک لگ گیا تھا۔ اس تھپڑ کا جواب آنسوؤں کے سوا اور ہو بھی کیا سکتا تھا؟ خودکشی کرنے جا رہی تھی، حرام موت کو گلے لگانے جا رہی تھی آپ۔ اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دوں گا آپ کا میں۔ غصے سے دیوار پر گھونسا جڑتے اس جھٹکے سے اسے کھڑا کیا تھا۔ گردن پر سختی سے انگلیاں جمائے خون روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ کب اس کی سخت گرفت کی عادی تھی تو بات بھی سختی سے نہیں کرتا تھا، بھلا کب ابراہیم ملک کا غصہ برداشت کرنے کی سکت رکھتی تھی۔ ہوش و حواس سے بے گانہ ہوتی لہرا کر اس کے بازوؤں میں گری تھی۔